کچھ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے ڈکشنری میننگ، اور ایک ان کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے، یعنی وہ کس معنی میں اب استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک علاقے یا ایک ملک میں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے علاقے یا دوسرے ملک میں کچھ اور معنی میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ آج ہمارے پاس ہے، وہ ہے رضاکار۔ رضاکار کا لفظی معنی یا اس کا اصل معنی ہے والنٹیئر، جس کو ہندی میں سوئے سیوک اور انگلش میں والنٹیئر کہتے ہیں۔ اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے رضاکار۔ لیکن یہ لفظ رضاکار جب بنگلہ دیش میں پہنچا تو بنگلہ دیش میں رضاکار والنٹیئر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہاں یہ بہت ہی نگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور رضاکار کے معنی بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں دیش دروہی کے، دیش کے غدار، دیش دروہی۔ یعنی رضاکار سے مراد ان کے یہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی آرمی کی مدد کی تھی، ان کو وہ لوگ آج بھی رضاکار کہتے ہیں۔ ان کا بولنے کا انداز جو ہے کچھ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب سعودی عرب میں تھے تو بہت سارے بنگلہ دیشی ہمارے ساتھ وہاں پہ رہتے تھے، تو کئی بار ان کی زبان پر بھی یہ لفظ آتا تھا، تو وہ اس کو رضاکار کے بجائے روجہ کار کہتے ہیں۔ اے بھائی یہ روجہ کار ہے، روجہ کار، یعنی کسی سے ان کی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کو ان کو برا بھلا کہنا ہے، تو وہ اس کو رضاکار یعنی کہ روجہ کار کہتے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ وہاں پہ ایک عام لفظ ہے، یعنی کہ دیش دروہی کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اور ابھی جو بنگلہ دیش میں حکومت کا تختہ پلٹ ہوا ہے، تو اس میں اس لفظ کا بہت بڑا رول ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک فریڈم فائٹر کوٹا تھا، اس کوٹے کی مخالفت میں وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں احتجاج کر رہے تھے، آندولن کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے اس کوٹے کے خلاف، ان کو شیخ حسینہ واجد نے رضاکاروں کی اولاد کہا، یعنی کہ دیش دروہیوں کی اولاد۔ اس سے ان کے جو آندولن تھا، ان کا جو احتجاج تھا، اس میں اور زیادہ شدت آ گئی، اور زیادہ تیزی آ گئی، اور پھر حال یہ ہوا کہ پوری حکومت کا تختہ پلٹ ہو گیا اور شیخ حسینہ کو جو ہے ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ یعنی کہ اس لفظ رضاکار کا اس حکومت کی تختہ پلٹ میں بہت بڑا رول رہا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک ملک یا ایک علاقے میں کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور کسی دوسرے ملک یا دوسرے علاقے میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔